بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خدا اور محبت کی ایپیسوڈ نمبر 18 کے ریویو کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ڈرامے کی ابتدا ماہی سے ہوتی ہے جو تیمور کی الماری سے اس کی چیزیں دیکھ کر روتی ہے اور ساتھ ساتھ تیمور کی کہی ہوئی باتیں یاد کرتی کہ تیمور نے اس کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ سنا ہے آج تمہیں میرے نام کا اپٹن لگے گا۔ ماہی مذاق میں کہتی ہے کہ ابھی اس حادثے کو ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ اس سین میں ماہی کی اداکاری بہت جاندار دکھائی دی۔ سین بدلتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ ماہی کے والدین ماہی کو لیے بغیر گھر واپس آتے ہیں تو گھر والے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ صبیہ بابی حیران ہو کر ساس کو دیکھتی ہیں۔ ماہی کی والدہ جو کہ روبینہ اشرف کو بنایا گیا ہے اپنے بیڈ روم میں خامند کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ماہی کی ساس تیمور کی موت کو حادثہ سمجھ کے چپ نہیں بیٹھے گی، وہ اگر چاہے گی بھی تب بھی ماہی سے اچھا سلوک نہیں کر سکے گی۔ عثمان پیرزادہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے ماہی نے آج ثابت کر دیا کہ وہ تعظیم شاہ کی بیٹی ہے۔ یہاں ایک بات پہ غور کیجئے گا دوستو کہ جب وہ یہ کہتے ہیں اس سے چند سیکنڈ پہلے ماہی کی والدہ اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں یوں گھماتی ہیں کہ میری تو ہنسی ہی نکل گئی۔ ایک دم مطلب دکھی دکھنے کے لیے ایکٹنگ کی، مگر ایکٹنگ اوور ایکٹنگ میں چلی گئی۔ اگلے سین میں بتاتے ہیں کہ سکندر اداس بیٹھا ہوتا ہے کہ ملازم آ کے بتاتا ہے کہ کوئی خاتون آپ کو ملنے آئی ہیں۔ سکندر کہتا ہے کہ جا کے منع کر دو، میں کسی کو ملنا نہیں چاہتا۔ ملازم کہتا ہے کہ پھر میں جا کر ان کو ڈانٹ کے بھگا دیتا ہوں۔ ملازم جیسے ہی آگے چلتا ہے سکندر اس کو آواز دے کر کہتا ہے رکو۔ سکندر مہمان خانے میں جا کے دیکھتا ہے تو رومانہ بیٹھی ہوتی ہے جو کہ کالے برقعے میں بے حد حسین لگ رہی ہوتی ہے۔ سکندر کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تو رومانہ کہتی ہے کہ آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے اور مبارک اور پرسہ وقت پر اچھا لگتا ہے، اور یہ کہ آپ غم منائیں، جی بھر کے منائیں، کیونکہ کوئی لفظ بھی آپ کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا۔ سکندر کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے میں تمہیں زنان خانے میں نہیں لے کے جا سکوں گا۔ رومانہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے کوئی بات نہیں، اور یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ میرے پیچھے تک نہیں آنا کہ باہر آپ کے ملازم ہیں۔ سکندر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ تمہارا تعلق وہاں سے ہے جہاں تم رہتی ہو؟ پھر دکھاتے ہیں کہ ماہی اپنے کمرے میں بیٹھی روتی ہے کہ سکندر کے 2 چول بچے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ چول میں نے کیوں کہا یہ آپ وہ سین دیکھ کر خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ ماہی کہتی ہے کہ تیمور چاچو، یعنی کہ وہ بچوں کے تو چاچو ہوتے ہیں۔ بچے پوچھتے ہیں تیمور چاچو کہاں ہیں؟ تو ماہی کہتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور جو اللہ کے پاس جاتا ہے وہ ہمیں دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ اب کوئی ماہی سے پوچھے کہ وہ اللہ کے پاس گئے ہیں یا سیکنڈ فلور پر جو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں؟ خیر، رائٹر کی مرضی۔ ماہی کے کپڑے اور بیڈ شیٹ کا کلر اتنا ملتا ہے جیسے گویا ایک تھان سے بنائے گئے ہوں۔ بہرحال ماہی کی اداکاری جاندار تھی۔ پھر اماں سینڈ ڈائننگ میں بیٹھی ہوتی ہیں اور سکندر کے بچے کہتے ہیں کہ چاچی کہاں ہیں؟ چاچی ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اچانک ماہی انٹر ہوتی ہے تو اماں سینڈ ملازمہ کو کہتی ہے کہ بی بی کا کھانا کمرے میں لے جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ آج کے بعد وہ وہیں کھانا کھائیں گی۔ سکندر افسوسناک نظروں سے ماہی اور اماں کو دیکھتا ہے، مگر چونکہ ڈرامہ تھا اس لیے بول نہیں سکا۔ ماہی روتی ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو یاد کرتی ہے جہاں سب اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ اب وہ بیچاری کیا جانے کہ وہ تیرا میکہ تھا اور یہ سسرال ہے۔ دوسری طرف ماہی کے والدین دکھاتے ہیں جو بہت اداس ہوتے ہیں۔ ماہی کی والدہ کھانا کھاتے وقت بیٹی کو یاد کرتی ہے۔ کھانے کی میز پر سب اداس ہو جاتے ہیں۔ ناظم اپنی جگہ پشیمان ہوتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ پھر فرحاد دکھاتے ہیں۔ کیمرہ مین نے سنسنی پھیلانے کے لیے کیمرہ پاؤں سے لگایا، مگر ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ فرحاد کو ہی دکھائے گا۔ فرحاد بالکل ایک نئے روپ میں نظر آتا ہے اور بالکل سائیں بننا ہوتا ہے، مگر سائیں بن کے بھی وہ ہیرو لگ رہا ہوتا ہے۔ دوستو یہ بہت مزیدار سین تھا، بہت کمال کا سین تھا۔ فرحاد کے فیس ایکسپریشنز دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سامنے بیٹھا سائیں جو دل میں کہہ رہا ہوتا ہے وہ سب فرحاد کو سنائی دیتا ہے۔
رومانہ مزار پر دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ فرحاد اس کو اور وہ فرحاد کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے جاتی ہے مگر فرحاد چہرہ چھپا کے آگے چلا جاتا ہے۔ رومانہ اس کو قریب جا کر کہتی ہے کہ سنیں، مگر وہ سنی انسنی کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ پھر اماں سینڈ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اورنج رنگ کا سوٹ پہن کے صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ اورنج سوٹ میں اور گولڈن بالوں میں 16 سال کی لڑکی کو مات دے رہی ہوتی ہے اور ملازمین سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ سب ملازمین رو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ماہی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اماں سینڈ سب کو بھیج کر ماہی کو غصے سے دیکھتی ہے اور ماہی کو کہتی ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے جو تو جدھر جی چاہے چلی جا، اپنے کمرے میں رہا کر۔ ماہی کہتی ہے میں تو اس کو اپنا گھر سمجھتی ہوں۔ اماں سینڈ کہتی ہے کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، مجھے ماں نہ کہا کر۔ ماہی کہتی ہے پھر کیا کہوں؟ تو وہ کہتی ہے میں صرف سکندر اور تیمور کی اماں ہوں۔ اور اسی سین پر ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا، تو چلیں مل کر انتظار کرتے ہیں۔ شکریہ۔